خوشیاں کیسے حاصل ہو، ازواجی زندگی کسی طرح پرسکون ہو، اس عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے۔ چونکہ بیوی کا عنوان چل رہا ہے تو اسی سلسلے میں مزید کچھ باتیں بتانے کا ارادہ ہے۔ ان کو دلوں کے کانوں سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ آپ خود تجربہ کریں گی کہ اگر گھر کے اندر اصولوں پر عمل کرنے کی وجہ سے خوشیاں آئیں گی، جو میاں بیوی 16 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ اجنبیت والی زندگی گزارتے ہیں، ان کو آپس میں محبت کی زندگی نصیب ہو جائے۔ جس طرح بیوی چاہتی ہے کہ میرا شوہر بدل جائے، اسی طرح شوہر بھی چاہتا ہے کہ میری بیوی بدل جائے، اچھی بن جائے۔ تو اسی عنوان پر بات ہو رہی ہے کہ بیوی کیسے اچھی بن سکتی ہے۔ جب بیوی اچھی بن جائے گی تو پھر خاوند کو بھی اصول بتائے گی جو شریعت نے بتائے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت اپنے خاوند کی نافرمان ہوتی ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نماز اس کے سر سے اوپر اٹھائی ہی نہیں جاتی ہے جب تک وہ اپنے خاوند کے پاس نہ لوٹ آئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بیویاں جھگڑے کرتی ہیں، بات بات پر مائکے بھاگتی ہیں، خاوند سے ہم کلامی بند کرتی ہوتی ہیں، مختلف طریقوں سے خاوند کو اپنے تخت لانے کی کوشش کرتی ہیں، نافرمان بیویاں ہیں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں، ان کی نمازیں ان کے سر سے اوپر اٹھائی ہی نہیں جا سکتی جب تک کہ یہ اپنے شوہر کو راضی نہ کر لیں۔ اکثر بیویاں اپنے گھروں کی خوشیوں سے آباد کرتی ہیں، مگر کہیں کہیں ایسے ضدی طبیعت کی بیویاں بھی ہوتی ہیں جن کے اندر انداز نیت ہوتی ہے، انا پرست ہوتی ہیں، ہٹ دھرمی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا بتنگڑ بنا لیتی ہیں اور اس وجہ سے اپنی زندگی بھی برباد کرتی ہیں اور اپنے خاوند کی زندگی کو بھی برباد کر دیتی ہیں۔ اور کئی بیویوں کو شوق ہوتا ہے کہ اپنے خاوند کو روب میں رکھیں، ان سے لڑ کر اب بیوقوفی کیا ہوگی۔ خاوند خاوند ہوتا ہے اور بیوی بیوی ہوتی ہے۔ خاوند کو اس طرح روب میں رکھنے کی تمنا کرنا جس طرح ماں بیٹے کو رکھتی ہے، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ خاوند کو جب اللہ نے عزت دی ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ بھی عزت اور احترام کے ساتھ رہے۔ کئی عورتیں تو خاوند کو ڈانٹ ڈپٹ سے ہی فرصت نہیں ہوتی۔ اگر پڑھی لکھی ہیں، عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، پامال ہیں تو بس ان کو خاوند کو ڈانٹنے میں ہی مزہ آتا ہے اور یہی چیز گھر کی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ اور ایسی بیوی سے خاوند جان چھڑا کر خوش ہوتا ہے۔ خالد ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ بنوا اسد کی ایک خوبصورت عورت ہے، تو میں نے اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس عورت نے مجھے بلوایا کہ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ جب میں گیا تو اس نے ایک جالی نما باریک پردہ لگایا ہوا تھا اور اس کے پیچھے وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اس نے جب دیکھا کہ میں بیٹھ گیا ہوں تو وہ پردے کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے اس وقت اپنا کھانا منگوایا۔ ایک تھال کے اندر پلاؤ رکھا ہوا تھا اور اس پر بھنا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا۔ وہ کھانے بیٹھی اور پوری تھال اس نے خالی کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے دودھ کا بڑا کٹورا منگوایا اور دودھ کی کٹوری کو ایک سانس میں پی گئی، اور اس کے بعد اس نے اپنی باندی سے کہا کہ درمیان کا پردہ اٹھا دو تاکہ میں اس بندے سے گفتگو کر سکوں۔ کہتے ہیں کہ پردہ اٹھایا گیا
تو کہتے ہیں کہ شکل کی تو وہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں، مگر اچھی خوراک کی وجہ سے وہ کافی موٹی تازی بھی تھیں۔ وہ شیر کی کھال کے اوپر بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں بنو اسد کی اژدھا ہوں۔ اژدھا کا مطلب شیرنی۔ کہ تم نے میری خوراک دیکھی اور اب تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ اگر چاہتے ہو میں نکاح کے لیے حاضر ہوں۔ میں نے کہا کہ میں استخارہ کروں گا، اور یہ کہہ کر وہاں سے نکلا اور لوٹ کر کبھی وہاں نہ گیا۔ تو اگر اس طرح عورت اپنے آپ کو گھر میں شیرنی بنا کر رکھنا چاہتی ہے اور خاوند کو سمجھے کہ یہ ہرن بن کر رہے، تو زندگی کیسے گزرے گی؟ ایسی بری عورتوں سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پناہ عطا فرمائے۔